لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل جنت کے اوصاف۔ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس ضمن میں سورہ اعراف کی آیہ نمبر 43 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت رہی ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان اور نیک اعمال کا یہ راستہ دکھایا۔ اگر اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم خود کبھی سیدھی راہ نہیں پا سکتے تھے۔ ہمارے رب کے رسول واقعی حق بات یعنی ایمان اور صالح اعمال کے بدلے میں جنت کا وعدہ لے کر آئے تھے۔ اس وقت جنتی لوگ پکارے جائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ زمر کی آیہ نمبر 74 اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے جگہ بنا سکیں گے، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو کتنے واضح الفاظ میں اللہ عز و جل اپنے پیارے بندوں سے مخاطب ہے اور بتا رہے ہیں کہ وہ جو یہاں شکر گزار تھے وہ وہاں بھی شکر گزار رہیں گے۔ کیا آپ دیکھیں نا جنتی کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ۔ وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس پاک پروردگار کا، اللہ کا، جس نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا دنیا میں کہ یہ کرو تو یہ ملے گا، آج وہ وعدہ ہم نے سچ دیکھ لیا۔ اسی طرح جنت میں اہل جنت کا جو کلام ہوگا وہ ہوگا سبحانک اللہم۔ یہ باہمی ملاقات پر ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے اور اپنی ہر بات کے اختتام پہ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ اگر آپ سورہ یونس کی آیہ نمبر 10 ملاحظہ فرمائیں تو اس میں یہ بڑے واضح الفاظ میں آتا ہے کہ جنتیوں کی پکار ایک دوسرے کو بلانے کے لیے یا اپنے خادموں کو بلانے کے لیے یہ ہوگی سبحانک اللہم۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ ان کا تقیہ کلام ہوگا۔ اور آپس میں جب ملاقات کریں گے وَتَحَيَّتُوهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، تو آپس میں جب ملاقات کریں گے تو سلام کہیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور گفتگو کے آخر میں ان کی پکار الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ یہ سورہ یونس کی آیہ نمبر 10 ہے۔ اچھا، جنت میں داخل ہونے پر فرشتے اہل جنت کو مبارک سلامت کی دعائیں دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس ضمن میں سورہ زمر کی آیہ نمبر 73 ملاحظہ فرمائیے کہ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اس میں قرآن کریم کے جو الفاظ آتے ہیں وہ آتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، کہ وہ جو تقوی والے لوگ ہوں گے نا، سبحان اللہ، ایسی پیاری چیز ہے تقوی، کہ وہ جو تقوی والے لوگ ہوں گے انہیں جوق در جوق، گروہ در گروہ، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور تقوی بھی کس سے؟ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، تو انہیں جنت کی طرف یوں آپ سمجھیں کہ لے جایا جائے گا، ان کو جنت کی طرف بڑھایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، اور یہاں تک کہ وہ جنت پر پہنچ جائیں گے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے، پلورل کا صیغہ ہے، ایک دروازہ نہیں، جنت کے تو کئی دروازے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور وہ جو داروغہ ہوگا نا جنت کا، جو محافظ فرشتے ہوں گے، وہ ان سے کہیں گے پتہ ہے سلام علیکم، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے تم، اب داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ سلام علیکم
طبتم اچھے رہے، طبتم فادخلوها خالدین، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اس طرح جو ہے جنتی جنت میں داخل ہوں گے دعاؤں کے سائے تلے۔ اچھا اسی طرح سورہ رعد کی آیہ نمبر 23 اور 24 اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ہر طرف سے جنتیوں کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے، سلام علیکم، اور ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بما صبرتم، اس چیز کے لیے جس پر تم نے صبر کیا، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، تو اس صبر کی بدولت آج تم اس اجر کے مستحق ٹھہرے ہو، پس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر میں داخل فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ خود بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے۔ یہ سورہ یاسین کی آیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا گیا ہے۔ اچھا ایک روایت بھی ضمن میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندوں کو میرا سلام پہنچا دیں۔ اچھا جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس ضمن میں بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کی۔ اچھا پھر اسی طرح دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ جنت میں کوئی شخص بن بیاہا نہیں ہوگا، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں، اور ہر جنتی کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی، اس پر بھی ہم بڑی تفصیل میں وضاحت کر چکے ہیں، اور اہل جنت کے چہرے ہر وقت تر و تازہ، خوش و خرم اور حشاش بشاش ہوں گے۔ تو بعض معاملات جن پہ بڑی تفصیل سے پہلے بات ہو گئی ہے تو ان کو پھر ہم مختصراً یہاں بیان کر رہے ہیں، اور ایک ریویژن بھی ہو جاتا ہے انسان کا، ایک بات ایک سے زائد دفعہ سنے تو وہ دہرائی جاتی ہے، بات تازہ ہو جاتی ہے ذہن میں۔ تو جنتی بالکل تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور ہمیشہ صحت مند ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی فوت نہیں ہوں گے، کبھی پریشان اور رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ اچھا امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک پکارنے والا فرشتہ جنتی لوگوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ تم لوگ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ مزے کرو گے، تمہیں کبھی رنج نہیں ہوگا۔ اور یہی مطلب ہے اللہ عز و جل کے ارشاد مبارک کا کہ جنتی لوگ پکارے جائیں گے، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے تھے۔ تو امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور روایت آتی ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور نہ ہی جوانی فنا ہوگی۔ اسے بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان دونوں روایتوں کو میں نے ان روایتوں کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے بیان کیا، اور یہ الفاظ جو میں نے آپ سے بیان کیے وہ ان روایتوں میں آپ کو مل جاتے ہیں، تو اس لیے پہلے آپ کو ذرا خلاصتاً بیان کیا اور اب روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ انفارمیشن، یہ باتیں جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ تو امام مسلم یہ 2 روایتیں لاتے ہیں، تو بعض روایتیں پہلی والی میں تھیں اور بعض دوسری والی میں تھیں۔ اچھا اسی طرح اہل جنت کو کسی بھی قسم کی پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ کوئی کھانا پینا ڈکار، کھانے پینے کے بعد نہ ڈکار آئے گی، نہ پسینہ، اور نہ ان کو کوئی بدبودار پسینے آئیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی گندگی غلاظت نہیں ہوگی، نہ منی ہے، نہ مزی ہے، نہ کوئی اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظام ایسا کر دیا ہے کہ جب کھانا کھا لو گے اور ہاضمے کی ضرورت ہوگی کیونکہ پورا ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، تو پسینہ آ جائے گا اور وہ بھی مشک کی خوشبو والا، اور پھر اس کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا۔ امام مسلم اس ضمن میں روایت لاتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک سینکیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تو پھر کھانا کہاں جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا ڈکار اور پسینہ تو آئیں گے، یعنی ڈکار تو آئے گی لیکن اس طرح کی ڈکار نہیں ہوگی جیسے دنیا میں آتی ہے نا، گندی غلیظ بدبو ڈکار میں آتی ہے نا، یہاں والی ڈکار تو عجیب سی ہوتی ہے نا، گھن آتی ہے آدمی کو، تو وہ ڈکار تو آئے گی اور پسینہ بھی آئے گا، لیکن اچھا اس سے کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، تو لیکن اس کے ہر چیز میں جنت کی خوشبو ہے،
جنت کی کسی بھی چیز میں بدبو نہیں ہے، جنت میں بدبو کا کوئی کام نہیں ہے. جنتی تسبیح اور تحمید اسی طرح کریں گے جس طرح سانس لیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان کے زبان پر ہر وقت تسبیح رہے گی، اللہ کی تمہید بیان کر، اللہ کی حمد بیان کریں گے. تو اسی طرح جنت میں نیند کی حاجت ہی محسوس نہیں ہوگی. سوتے کیوں ہیں آپ؟ تھک جاتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں اس لیے سو جاتے ہیں. جنت میں تھکاوٹ ہی نہیں ہے، تھکے گا ہی کوئی نہیں. تو امام مسلم اس روایت کو لے کر آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی. اسے امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا، درجہ صحیح کی روایت ہے. اسی طرح جنتیوں کا جو قد ہے وہ 60 ہاتھ کی ایک روایت آتی ہے، اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں. کچھ اور لوگوں سے میں نے مختلف اور بھی قدوں کے بارے میں سنا ہے، واللہ عالم بالصواب، لیکن بہت طویل ہوں گے. امام مسلم والی روایت آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ امام مسلم جو روایت لاتے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو شخص جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قد پر ہوگا، اور آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ لمبا تھا. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہو گئے کوئی 90 فٹ. ٹھیک ہے، 18 انچ کا ایک ہاتھ اگر حساب لگائیں تو 90 فٹ ہو گئے. اگر ہاتھ 18 انچ سے زیادہ ہوگا تو پھر لمبائی زیادہ ہو گئی. بس سمپل ایز دیٹ. اچھا، جنتیوں کے چہرے پر، اس پہ بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ داڑھی مونچھ کے بال نہیں ہوں گے، اور باقی سارا جسم سر کے علاوہ اس پر بھی بال نہیں ہوں گے. جنتیوں کی جو آنکھیں ہیں وہ قدرتی طور پر ایسا لگے گا کہ سرما لگا ہوا ہے، اور عمر ان کی ہوگی کوئی 30-33 برس، ایسے ہوں گے. تو ضمن میں امام ترمذی ایک حدیث لاتے ہیں، درجہ حسن پہ رروایت ہے، حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردم مکحلین. تو اب جب یہ جنت میں لوگ داخل ہوں گے جنتی، تو ان کے بدن پر بال نہیں ہوں گے، نہ ہی ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں ہوں گی. آنکھیں ان کی سرمگی ہوں گی، بلکہ سرما لگا ہوا ہے کہ مکحلین ہوں گی ان کی آنکھیں، بالکل جو ہے نا سرمے لگی ہوئی. اور عمر ان کی کیا ہوگی کہ یا تو ان کی عمر ہوگی 30 یعنی 30 سال کے ہوں گے، او 33 یا پھر 33 سال کے ہوں گے. سنتن، سال کو عربی میں سنہ کہتے ہیں، تو سنتن 33 سال کے ہوں گے یا 30 سال کے ہوں گے. 30 سے 33 یہ دو نمبر آتے ہیں. اچھا، اسی طرح جنتی لوگ جس بات کی خواہش کریں گے وہ آن کی آن میں پوری ہو جائے گی. اس ضمن میں ابن ماجہ ایک روایت لاتے ہیں، درجہ صحیح کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اگر جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو بچے کا حمل اور وضع حمل گھڑی بھر میں ہو جائے گا. تو جو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ کیا جنت میں بچے ہو سکیں گے، اگر تم خواہش کرو گے تو ہو سکیں گے. تم جس چیز کی خواہش کرو گے وہ تمہیں جنت میں مل جائے گی، بس یہ سمجھ لو. جس چیز کی خواہش کرو گے، اور تکلیف کوئی نہیں ہے جنت میں، بغیر تکلیف کے ہر کام ہے. یہی کمال ہے جنت کا. سبحان اللہ، میرے رب نے جنت ایسی خوبصورت جنت بنائی ہے کہ اس کے اندر تکلیف کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ذرا طویل روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ کے قریب ایک دیہاتی بیٹھا تھا. آپ نے فرمایا، جنتیوں میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت مانگے گا. تو اب جنت میں دیکھیں نا لوگوں کی خواہشات کیا کیا ہوں گی. ایک آدمی کسان تھا دنیا میں، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تو چاہتا ہے کیا وہ تیرے پاس نہیں ہے؟ وہ جنتی عرض کرے گا کیوں نہیں، میرے رب سب کچھ ہے، لیکن مجھے کھیتی باڑی پسند ہے اس لیے کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آدمی زمین میں بیج ڈالے گا، آنے واحد میں وہ اگائے گا، بڑا ہو جائے گا اور پک کر کاٹنے کے لائق ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑا پہاڑ کی طرح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم اب خوش ہو، تیرا پیٹ کسی چیز سے بھرنے والا نہیں ہے. اتنا سب کچھ مل گیا ہے جنت میں، پھر بھی تیری وہ دنیا والی خواہشات اب بھی نہیں جاتی. تو دیہاتی عرض کرے گا کہ واللہ یہ جنتی ضرور قریشی ہوگا. تو وہ جو دیہاتی بیٹھا تھا نا حضور کے پاس، جو آیا اور جس نے یہ ساری بات سنی، تو کہنے لگا کہ واللہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی مجھے لگتا ہے ضرور کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، اس لیے کہ وہی لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ہم تو کبھی کھیتی باڑی کرتے ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے۔ اسے بخاری شریف میں روایت کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آدمی ایک دن میں 100 کماری عورتوں کے پاس جائے گا۔ اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس ضمن میں جو ہم اوصاف اہل جنت کے اوصاف کے ضمن میں کہتے ہیں۔ تو وما علینا الا البلاغ۔